نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے اس مختصر سے خطاب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں خاندانی نظام کی کیا اہمیت ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں کا یہ معاشرہ مرد اور عورت کے رشتہ ازدواج سے شروع ہوتا ہے، اور اس سے وجود میں آنے والا خاندان پورے انسانی معاشرے کی اکائی بنتا ہے۔ اس انسانی معاشرے اور پوری کائنات کے خالق و مالک کا ارشاد ہے کہ اس بات میں نہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں بلکہ اس کا فضل و کرم بھی شامل ہے کہ اس نے مرد اور عورت کے لیے اس کی زندگی کا ساتھی پیدا کیا اور ان کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان کے اندر محبت اور رحمت کے جذبات کو پیدا کیا تاکہ ان کے اندر وہ سکون اور قلبی راحت پیدا ہو جس سے اس انسانی معاشرے کی یہ اکائی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ حضرات گرامی، انسانوں کے باہمی تعلقات اور رشتہ داریاں رحم مادی سے وجود میں آتی ہیں، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رحم مادر بارگاہ الہی میں درخواست کرتا ہے کہ اے پروردگار، جو شخص قرابت داری کو جوڑتا ہے تو اسے جوڑ کر رکھ، اور جو شخص قرابت داری کو قطع کرتا ہے تو اسے قطع کر۔ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ۔ سامعین کرام، ذرا غور فرمائیے کہ کس طرح دین اسلام ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر کے حقوق اللہ کو ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو دوسری طرف نوع انسانی اور قرابت داری کے تعلقات کو مضبوط کر کے حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا کہیں گے آپ ایسے بے خبر دیندار کے متعلق جو نماز روزے کا اور ذکر و تلاوت کا خیال تو رکھتا ہے مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنے کا خیال نہیں کرتا۔ بقول شاعر، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک سچا مومن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ رکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین اسلام جو فطرت انسانی کے تمام تقاضوں کے اندر توازن پیدا کرتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کو خوش رکھو کیونکہ باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بیٹیوں کی تربیت کرو، اگر بیٹیوں کی تربیت کرو گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ خاوند کو حکم دیتا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بیوی کو حکم دیتا ہے کہ خاوند کی زندگی میں مسرت اور سکون لانے کی کوشش کرو۔ آئیے اب ایسے متوازن اور سکون بخش خاندانی نظام کا مقابلہ ذرا مغرب کے خاندانی نظام سے کرتے ہیں۔ مغرب نے آزادی اور مساوات کے نام پر جو غیر فطری اور حیا سے عاری خاندانی نظام رائج کیا ہے، اس نے عورت کو مرد کی ہوس کا نشانہ بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج کا نوجوان مرد ہو یا عورت شادی کے بندھن سے اس طرح آزاد ہو چکا ہے کہ برطانیہ میں پیدا ہونے والے 40% بچے ایسے ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں جو کسی نکاح اور شادی کے تعلق کے پابند نہیں ہوتے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مشرق اور مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک اچھی بڑی تعداد مغرب کی تقلید کرتے ہوئے مغرب میں رائج جنگل کے قانون پر مبنی اس حیا سوز اور اخلاق باختہ آزادی کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلام کے دشمن عناصر خوش ہو رہے ہیں کہ کس طرح اسلام کے علمبردار اپنے فطری اور حق پر مبنی دین سے بیزار ہو کر ان کے جال اور ان کے فسوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے حکیم الامت نے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔